شاہ خاور، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں مقصود بھٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو کردار تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مناسب نہیں، اور ممبران کو بلا کے پریشرائز کیا گیا کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ نہ دو۔ یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں۔ یقیناً یہ جو مقصود بھٹر صاحب ہیں، انہوں نے بطور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار لاہور، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وکلاء نے ان کو مینڈیٹ بھی اسی بات کا دیا ہے کہ وہ جوڈیشری اور بار کے درمیان ایک اچھا روابط کار رکھیں اور ان پہ کسی حد تک چیک بھی رکھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ جو ہے وہ بظاہر ان کے پاس جو سب سے بڑا اختیار ہے اگر کسی کو سزا دینے کا، ویسے تو مقدمات کے فیصلے اپیلوں میں یا آئینی درخواستوں میں کرتے ہی ہیں اپنے قانون اور آئین کے مطابق، لیکن اگر کوئی توہین عدالت کر دے تو ان کے پاس 6 ماہ سے زیادہ قید کا اور کچھ لاکھ یا ہزار روپے جرمانے سے زیادہ وہ کسی کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری اور اس کی مضبوطی جو ہے اس کے پیچھے بار ایسوسیشنز کا کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی جو ہے حمایت وہ جوڈیشری کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جس طرح کے خیالات کا اظہار بھٹر صاحب نے کیا اور انہوں نے جس طرح کی نشاندہی کی کہ کچھ معزز بار کے بینچ کے اراکین جج صاحبان نے بار کے الیکشنز میں مداخلت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور بجائے وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کی نشاندہی اس فل کورٹ ریفرنس میں بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان جج صاحبان کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل 209 کے تحت ان کے ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں، اور وہ بھیجیں تو ان کے ساتھ پورے شواہد اور ثبوت کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی پریکٹسز کی اجازت جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان وکلاء میں سے ہی بن کے جاتے ہیں، اور بہت سارے لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے بھی، ان کا اپنا حلف لینے سے پہلے ضرور گروپس کی یا سیاسی وابستگیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص، چاہے وہ جج ہو، پارلیمنٹیرین ہو، صدر ہو، گورنر ہو، چیف منسٹر ہو، جب وہ اپنے عہدے کا حلف لے لیتا ہے تو وہ ایک قسم کھا لیتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا بغیر کسی رغبت کے، بغیر کسی خوف کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسے ایکٹ کا مظاہرہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو بالکل امپیچ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ ان بیکمنگ آف اے جج ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی اپنی اسپیچ میں انہوں نے جو ایک اور بڑی سنگین بات کی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ ناجائز طریقے سے دیا گیا ہے، یہ حکومت کہتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں چلتی رہیں کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ فلاں جگہ پہ اپیل دائر کر دے، اس کو چاہیے فلاں جگہ سے انصاف مل جائے گا، اس قسم کی باتیں جس میں ہماری عدلیہ کی جو سینکٹیٹی ہے، جو آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے، اور میں اس حوالے سے مجاز نہیں ہوں کہ کوئی بات کر سکوں یا ان ایونٹس کو ریپیٹ بھی کر سکوں، کیونکہ میرا آئین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری عدلیہ کی جو سینکٹیٹی ہے وہ بالکل ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے، لیکن یہاں پر اور گورنمنٹ کا یہ اعتراض، اپوزیشن کا بھی یہ اعتراض کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے آئے ہیں وہ دباؤ پر آئے ہیں۔ اس میں بھٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں بعض ایسے فیصلے کیے گئے جس کا جو فائدہ تھا وہ مخالف امیدواران کو یا مخالف گروپس کو دیا گیا۔ یعنی یہ اگر لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ایک فل کورٹ ریفرنس میں یہ کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ جو فیصلے کیے گئے ہائی کورٹ میں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں کیے گئے اور کسی کو فائدہ دیا گیا ان فیصلوں سے، تو شاہ خاور یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہے۔ ذرا جو بات میں نے کہی ہے ذرا آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں پورے میں بات چل رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے چل رہی ہے، ججز کے حوالے سے چل رہی ہے، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ دیکھیں سبھی، بالکل یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور یہ الزام جو ہے وہ کوئی ایک عام شخص نہیں کر رہا، وہ ایک نمائندہ ہے۔ ہائی کورٹ بار لاہور جو ہے وہ بہت بڑی بار ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو وکلاء ووٹ دیتے ہیں، تو ان کو ہم بالکل یکسر جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ ایسے ایکٹیویٹیز میں جو بھی جج صاحبان ملوث رہے، اور خاص طور پہ یہ تو خیر بہت ہی ایک سیریس بات ہے کہ اگر کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے کسی جج صاحب نے فیصلہ اس طرح کا دیا ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانا ہے، یہ بھی بہت خطرناک صورتحال ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ہائی کورٹ بار کے اور بھی عہدیداران ہیں، وہ یقیناً ان جج صاحبان کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف شکایات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں اور اس کو پراپرلی پرسو کریں، تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے کہ ایک دفعہ جب کوئی سپیریئر جوڈیشری میں جب وہ اس کے رکن کی حیثیت سے حلف لے کے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کی غمازی کریں کہ وہ جج بننے کے اہل نہیں ہیں. آپ اچھا، اب میں آپ کو یہ آپ نے تقریر سنی بھٹر صاحب کی، ایک ان کا اور چھوٹا سا ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے نشاندہی کی ہے ججز اپوائنٹمنٹ میں، جس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے جو ان کی بات سنی کہ جس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں ججز کی، یہ بڑا سنگین ایک بات ہے. وہ ججز چیمبر کی، وکلاء کے چیمبرز کی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ججز کو تعینات کیا گیا ہے، بہت ہی سنگین یہ بات ہے اور بڑی فکر انگیز ہے. یہ جو بھٹر صاحب کی تقریر ہے، بڑے سینئر لائر ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے ججز کے سامنے فل کورٹ ریفرنس، جانے والے چیف جسٹس بھی موجود تھے. یہ میں بتا دوں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، امیر محمد بھٹی صاحب، وہ اس تقریب میں شریک نہیں تھے. لیکن میں آپ کو یہ بھٹر صاحب کی جو ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیں. شاہ خاور وہ مخصوص چیمبرز کا ذکر کر رہے ہیں، سیاسی وابستگیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. بارز کی جو اس میں نمائندگی یا ان کی نامینیشن ہے، یہ بہرحال ایک اختلافی اس ایشو پہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، بار کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس ڈسکریپنسی کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس پہ تو بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے. یہ تو بھٹر صاحب نے بھی اس کا اظہار جو ہے یہ فل کورٹ ریفرنس میں کیا، بار رومز میں، اور اکثر وکلاء جو ہے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو طریقہ کار ہے سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی تعیناتی کا، اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. اور اس طرح کے جیسے بھی آپ فرما رہے تھے، کچھ چیمبرز یا مخصوص لابیز ہیں جن کے جو ہیں وہ لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں ججز آف دی ہائی کورٹ، اس پہ بہت ساری بات ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو اس کا پیمانہ بتاتا ہوں. دیکھیں، جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے وہ تقریباً ہر وکیل کا، اس کی ریپوٹیشن، اس کی انٹیگریٹی لیول، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ جب ایک پرومیننٹ وکیل جب وکالت کرتا ہے تو وہ بار میں اس کی ایک کھلی کتاب کی طرح اس کا کردار، اس کا پروفیشنلزم، سارا کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کسی جج کی تعیناتی ہوتی ہے وکلاء میں سے، اور اس کے بارے میں جو پہلا ری ایکشن بار میں آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعیناتی سپیریئر جوڈیشری میں وکلاء کی جانب سے یا وکلاء کی بار کی طرف سے جو تعیناتیاں ہوتی ہیں بطور وکیل، اس میں اگر بار حیرت کا اظہار کرے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تعیناتی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ سائملٹینیس ایک ری ایکشن آتا ہے کہ جب سنا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو وہ ایک اسپونٹینیس جو ایک ریمارک آتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی تعیناتی ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصود بھٹر صاحب نے بات کی، یہ شاید سپیریئر جوڈیشری اور ہائی کورٹ میں جو تعیناتی ہے اس پہ جو حیرت کا اظہار ہوا، اس کی انہوں نے نشاندہی کی. اور اس پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو آرٹیکل 175A جو انسرٹ کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں، اس میں یہ جتنا بھی زیادہ اختیار ہے وہ جوڈیشری کو مل گیا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں، 4 سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان اس کے ممبران ہیں، ایک سابق چیف جسٹس یا سینئر جج وہ اس کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ اٹارنی جنرل ہے، منسٹر لا ہے، اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. اور اسی طرح اگر ہائی کورٹ کی تعیناتی، تو یہ جو کمپوزیشن میں نے بتائی ہے، اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ متعلقہ، اس کے سینئر جج، پروونشل لا منسٹر اور ممبر. اب اس میں جو میجورٹی ہے وہ
ججز کی ہے, چاہے وہ سپیریئر کورٹ کے ججز ہوں. تو اس میں ایک بیلنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. دیکھیں ماضی قریب میں 2 ریفرنس آئے. ایک ریفرنس آیا سابق جو چیف جسٹس افتخار چودھری ان کے خلاف, ایک آیا قاضی فائزی صاحب کے خلاف. سپریم جوڈیشل کونسل ان کی سماعت نہیں کر سکی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان درخواستوں پر فیصلہ کیا, اور بالکل جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس کو جو ان کا آئینی جو کردار تھا جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ کرنے ہی نہیں دیا, اور فیصلہ کر کے فارغ کر دیا. تو اس حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو لوگ بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑا ویٹیج ہے. لیکن میں ابھی یہ جو بھٹر صاحب کی تقریر ہے جو میں بڑا پرٹرب ہوں جس سے ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ آلسو, اس میں انہوں نے 3-4 باتیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سیاست میں ملوث ہے کورٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ بلا کے اس حد تک ملوث ہے کہ ووٹس کے لیے بھی پریشر. تیسرا انہوں نے کہا کہ فیصلے اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جیسے کسی کا نفع نقصان. تیسری انہوں نے پھر چوتھی بات کہی کہ عدلیہ جو ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں, یہ جو وکلاء کے چیمبرز اور یہ جو. تو اگر ہم پیچھے جو کچھ ہوا ہے ہمارے 2-3 سال 4 سال بلکہ 10-15-20 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو عدالتوں نے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریلیف جو پاورفل لوگ ہیں اور جو پنجاب کے حکمران رہے ہیں پنجاب میں, ان کو تو ریلیف سیٹرڈے کو بھی ملتا رہا ہے, اور عام آدمی جو ہے اس کو تو کسی طرح سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس کے لیے تو قوانین بالکل مختلف ہیں. یہ بڑی سنگین باتیں ہیں, لیکن اس کا اب ہوگا کیا؟ اس کو کیا آگے کیسے چلنا چاہیے ان باتوں کو؟ یہ تو بڑا ایک ویکیوم اس نے کریٹ کیا. شاہ صاحب جی دیکھیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور اس کے فار اینڈ اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو سبھی ایک بات کہوں کہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو چھٹی والے دن بھی ریلیف دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے پاس ایسے اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ ایمرجنٹ کیسز میں آپ چھٹی والے دن بھی ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, وہ جسٹس آف پیس بھی ہوتے ہیں 24 آورس. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہماری عدلیہ کو ایک تاثر ضرور قائم کرنا ہے کہ وہ سب کے لیے برابر یکساں سلوک ہے. ایسے ان کے خلاف باتیں کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پرفارمنس ہے, اوور آل ریپوٹیشن ہے, اس کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں, ایک مخصوص جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے بارے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دو فیصلے ایسے کیے, یا وہ اس کے سینئر ہیڈ تھے ایک ڈویژن بینچ کے, کہ جن کے بارے میں سوشل میڈیا میں اور حکومتی جماعت کی طرف سے بہت تنقید کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جج صاحب وہی تھے جن کو 1 مین کمیشن بنایا گیا تھا سانیہ ہے ماڈل ٹاؤن کا, اور انہوں نے اتنی ایک مفصل رپورٹ لکھی تھی جس میں بڑی تکلیف ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک جج جو ہیں وہ ایک امپارشل تحقیق کر سکتے ہیں, جوڈیشل تحقیق کر سکتے ہیں, جس کو اس وقت کے حکمران تنقید کا نشانہ بناتے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا دوسرا فیصلہ بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح.